السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روبینہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل بکٹ ٹی وی۔ دوستوں، آج کے دور میں کینسر کی بڑھتی ہوئی بیماریاں اور اس کا علاج آخر کیسے ممکن ہوا؟ ایک وقت ایسا تھا کہ کینسر ایک لا علاج بیماری تھی۔ جس کو کینسر ہوتا تھا اس علیحدہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ کہیں یہ چھوت کی بیماری تو نہیں۔ دوستوں، اس کا علاج ایک لڑکی نے کس طرح سے نکالا؟ ایک معصوم لڑکی جس کو شاید ہفتے میں ایک ٹائم کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا تھا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کو دل پہ رکھنے کے بعد اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس بیماری کا علاج نکالا؟ آئیے دوستوں اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، مگر پلیز اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ دوستوں، والینٹ کی ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام مانیا سکلوڈووسکا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی۔ 19 برس کی عمر میں وہ امیر خاندان کی 10 سال کی بچی کو پڑھاتی تھی۔ بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب لڑکے کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے مانیا کو کان سے پکڑ کر پورچ میں لا کھڑا کیا۔ اس عورت نے آواز دے کر سارے ملازم کو جمع کیا اور چلا کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا ہے، جس کے جوتے نیچے سے پھٹے پڑے ہیں اور جسے 24 گھنٹے میں صرف ایک بار اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمارے گھر سے۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے، یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے۔ تمام نوکروں نے کہکا لگایا اور خاتون نے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ مانیا کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹی ڈال دی ہو۔ وہ توہین کو شدید احساس میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے اسی پورچ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی میں اتنی عزت، اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ ہاں جی دوستوں، یہ 1891 تھا۔ وہ پولینڈ سے پیرس آئی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھانا شروع کر دی۔ وہ دن میں 24 گھنٹے پڑھاتی تھی۔ اس کے پاس پیسہ تو تھا نہیں، جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی۔ وہ روز صرف 1 شلنگ خرچ کرتی تھی۔ اس کے کمرے میں بجلی، گیس اور کوئلوں کی انگیٹھیاں تک نہیں تھیں۔ وہ برفیلے موسموں کی راتوں کو کپ کپا کر گزارتی تھی۔ جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی اور آدھے بستر پر بچھاتی تھی اور آدھے اوپر اوڑھ کر لیٹ جاتی تھی۔ پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی۔ پورے 5 سال اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا۔ نکاہت کا یہ عالم تھا کہ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن جب ہوش آتا تھا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی۔ وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ کو دوا کی بجائے دودھ کے ایک گلاس کی ضرورت ہے۔ اس نے یونیورسٹی میں پائری نام کے ایک سائنسدان سے شادی کر لی تھی۔ وہ سائنسدان بھی اس کی طرح مفلوق الحال تھا۔ شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ 2 سائیکل تھے۔ وہ غربت کی اسی عالم کے دوران پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی۔ مانیا نے پی ایچ ڈی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دنیا کو بتائے گی کہ یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن وہ اس پر جت گئی۔ تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو کہ یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، تانبے اور لوہے غرض دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں۔ اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ مانیا اور پائری نے ایک خستہ حال احاطہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش، اور وہ 4 سال تک اس کمرے میں لوہا پگھلاتے رہے۔ انہوں نے تن و تنہا 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی۔ یہ 4 سال ان لوگوں نے گرمیاں ہوں یا سردیاں، انہوں نے اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی۔ ان کے جسم پر جھلیاں اور پھیپھڑوں میں سوراخ ہو گئے، لیکن وہ کام میں مصروف رہے۔
انہوں نے ہار نہ مانی، یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھک گئی۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ہم آج جسے شوہوں کا علاج کہتے ہیں، یہ مانیہ ہی کا ایجاد تھی۔ اگر وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں دوبارہ نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ جب دنیا نے مانیہ کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ ہاں جی دوستوں، اس نے کہا، میں دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی اس بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر پوش عورت جس نے کبھی مانیہ کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، وہ اس وقت کینسر کی مریض میں مبتلا تھی اور وہ مرنے والی تھی۔ اس دنیا میں روزانہ کروڑوں اربوں لوگوں کی توہین ہوتی ہے اور کروڑوں اربوں لوگ ایک دوسرے کی انا اور عزت نفس اور وقار کو قدموں میں رونتے ہیں، لیکن توہین کا وہ احساس جو 3 پاؤنڈ ماہانہ کی ایک ٹیوٹر کو میڈم کیوری بنا دے، وہ احساس اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ یہ احساس دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے۔ دوستوں یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ اسے دولت سے نہیں نوازتا، اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشتا ہے۔ دوستوں اب یہ آپ پر ہے کہ اگر کوئی آپ کو برے الفاظ کہے تو آپ اس کو رونے دھونے سے برباد کر دو گے، یا اس کو ایک چیلنج سمجھ کر خود کو کامیاب انسان بناؤ گے۔ دوستوں ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔